اور اگر آپ مخلوقات کے ساتھ اس طرح کے عقیدے جوڑے ہوئے تو پھر نہ سنیں۔ حج کے موقع پر شیطان کو کنکریاں مارنے کے پیچھے کیا فضیلت ہے؟ سنت ہے جی، پتھر کے شیطان کو کیوں مارا جاتا ہے؟ ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے علامتی طور پہ کیا ہے، آپ کو صرف شیطان کو کنکریاں نظر آ رہی ہیں، کعبے کے گرد چکر لگانے سے اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ چلیں کوئی گدھا یا کوئی بیل کولو کا چکر لگائے، اس کا تو فائدہ ہوتا ہے کہ پانی نکل آتا ہے، خانہ کعبے کے گرد چکر لگانے سے کوئی پانی نہیں نکلتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ سمبلز رکھے ہوئے ہیں، یا کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، ہم کعبے کو تو سجدہ نہیں کر رہے، ورنہ تو خلاف کعبہ چینج کرنے والے تو کعبے کی چھت پہ بھی چڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سمبلز رکھے ہوئے ہیں، یہ سمبولک چیزیں ہیں، اور بھی کئی چیزیں سمبولک ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یاد دہانی کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ تو ان کے روحانی معاملات کی طرف آپ توجہ دیا کریں، آپ نے اپنے نفس کے شیطان کا علاج کرنا ہے۔ تو یہ جو چیزیں یہ سمبولک ہیں، ان کی وجوہات اپنے اپنے زمانے میں تھیں کہ انسانی شکل میں شیطان نے آ کے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی سے روکا تھا، اور انہوں نے اس کی طرف وہ پتھر پھینکے تھے، اور اس کی وہ یاد باقی رکھی گئی ہے۔ اس طریقے سے طواف کعبہ کا جو چکر پہلے 3 ہوتے ہیں جو احرام کی حالت میں لگائے جاتے ہیں، نارمل کپڑوں والے چکر نہیں، وہ تو نارمل لگانے ہیں آپ نے، جو احرام والے ہیں وہ آپ نے رمل کرنا ہے، اکڑ کے چلنا ہے۔ وہ بخاری میں آیا اس لیے تھا کہ وہ مشرکین عرب سمجھتے تھے مدینہ جو ہے بیماریوں کی سرزمین ہے، اور مسلمان جو ہیں وہ لاغر ہو چکے ہوں گے، تو نبی اسلام نے پھر حکم دیا کہ تم نے اکڑ کے چلنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ ہم صحت مند ہیں۔ لیکن آج تک وہ سنت باقی ہے۔ اس طرح صفا اور مروہ کے درمیان جو صحیح میں ایک پورشن آتا ہے جو آپ نے بھاگ کے کرنا ہے، وہ اس لیے کہ وہ ایک پورشن تھا جہاں سے اما ہاجر جو تھیں، ہاجرہ لفظ غلط ہے، یہ ہاجر ہے، ان کو اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں آ رہے ہوتے تھے، تو وہ اتنے حصے میں تیزی سے گزرتی تھیں ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی کی طرف، تاکہ بچے کی طرف بھی نظر رکھیں، اور وہ پریشان بھی تھی پانی کی تلاش میں۔ تو نبی علیہ السلام بھی اس جگہ کے اوپر دوڑے تھے اس سنت کو پورا کرنے کے لیے۔ اب تو وہ بالکل فلیٹ ہے، بلکہ اب تو وہ ایئر کنڈیشن پورشن ہے، لیکن ہم اس سنت کو پھر بھی عمل کرتے ہیں، اور وہ سنت بھی صرف مردوں کے لیے، وہ بھی مسند امام شافعی میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جو طواف کعبہ کا رمل ہے، اکڑ کے چلنا، اور سعی میں دوڑنا، وہ 2 پوائنٹس کے درمیان، یہ صرف مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ ہاں اگرچہ وہ عورت ہی تھیں لیکن وہ اکیلی تھی نا، ان کی بے پردگی تو نہیں ہو رہی تھی نا۔ اب اگر عورتیں اس طرح بھاگیں گی مردوں کے سامنے تو بے پردگی ہوگی، اس لیے نبی علیہ السلام نے صرف مردوں کے لیے اسے سنت ٹھہرایا ہے، عورتوں کے لیے وہ نہیں ہے۔ وہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے جی، یہ تو اجماع سے ثابت ہے، تو ہم نے کہا تھا اجماع سے بھی ثابت ہے، اجماع کو تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن حدیثیں بھی موجود ہیں، اور جب امت میں کوئی دوسری رائے نہ ہو تو اجماع سے بڑی کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ امام شافعی تو کہتے ہیں کوئی صحیح حدیث بھی ملے نا تو میں اجماع کو فالو کروں گا، کیونکہ وہ حدیث منسوخ ہی ہوگی، عین ممکن ہے کہ وہ پہلے کا حکم ہو۔ مثلا آپ کو کوئی حدیث لا کے دکھاتا ہے جی مسلم شریف میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے آگ پہ پکی ہوئی چیز کھائی اور اس کے بعد دوبارہ وضو کیا، تو امت تو یہ کام نہیں کرتی، صرف کلی کر لیتی ہے، تو اجماع امت کے خلاف ہے یہ حدیث، اس لیے کہ حدیث پہلے تھی۔ اگلے ہی چیپٹر امام مسلم نے جو اس میں حدیث لے کے آئے کہ نبی علیہ السلام نے پھر فتح مکہ کے موقع پر ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھیں، اور اس دوران آگ پہ پکی ہوئی چیز کھائی اور وضو دوبارہ نہیں کیا۔ صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اب وہ حکم ختم ہو چکا، اب وضو نہیں ٹوٹے گا آگ پہ پکی ہوئی چیز کھا کے۔ یہ حدیثیں آپ کو نہ بھی پتہ ہوں تب بھی اجماع امت